وزیر اعظم نے بلوچستان میں NHA کے تحت ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ ماضی میں بلوچستان پر وہ توجہ نہیں دی گئی، اسی لیے پیچھے چلا گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے لندن کے امیر ترین علاقوں میں جائیدادیں لی۔ پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جب نچلا طبقہ اوپر آئے گا۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں غربت کے خاتمے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ کہا UNDP کی رپورٹ کے مطابق KP میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی۔ یہ سب پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، اداروں کو انوالو کر کے، ان کے سربراہوں کو اپنے آفس میں، پرائم منسٹرز آفس میں بلا کے، ڈرا کے، دھمکا کے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کرو، اور اس کا نتیجہ عوام عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور قیامت کے طور پہ بھگتتے ہیں۔ اتنی ساری جو آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے اور اپنے مخالفین کو چن چن کے آپ نے نشانہ بنایا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو کے رہ گیا۔ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ ہر محاذ پہ آپ ایپک فیلئر ہے، ہر محاذ پہ آپ کو اتنی بڑی ناکامی اور نااہلی کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ شاید پاکستان کے 73 سال میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی۔ پیپلز پارٹی اگر استعفوں میں شامل ہو جاتی تو اب تک کی حکومت جا چکی ہوتی۔ مریم نواز کی حکومت پر یلغار، کہا سیاسی انجینئرنگ کے لیے ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں، مگر حکومت کو پھر بھی ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا ہے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیسلین مافیاز کیا ہوتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ، بولی مسلم لیگ نون اس معاملے کو نہیں جانے دے گی۔ سابق DGFIA کے انٹرویو کے آفٹر شاکس، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں بشیر میمن کے انٹرویو سے نیب نیازی گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بشیر میمن کے چونکا دینے والے انکشافات سے میرے موقف کو تقویت ملی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف، مریم نواز، کیپٹن صفدر کی احتساب عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیل پر سماعت۔ نیب نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ نواز شریف العزیزیہ ریفرنس میں اشتہاری ہو چکے، عدالتی معاونت کون کرے گا؟ نیب اور نواز شریف کے وکیل دونوں عدالت کی معاونت کریں کہ کیسے نمائندہ مقرر کیا جائے۔ ریاست مخالف تقاریر کے الزام میں گرفتار جاوید لطیف کی پیشی لاہور کی مقامی عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دوسری جانب جاوید لطیف کی گرفتاری لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ IG پنجاب سے کل جواب طلب لیگی رہنما کے بھائی کی جانب سے درخواست میں کہا گیا ہے کہ جاوید لطیف کی گرفتاری سے پہلے اسپیکر قومی اسمبلی سے منظوری نہیں لی گئی۔ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر گرفتاری کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، کووڈ-19، پولیو کے خلاف مہم اور ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات پر بات چیت۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ ترجیح ہے۔ کورونا کی تیسری لہر اور چیلنجز کے باوجود پولیو کے خلاف مؤثر مہم جاری ہے۔ بل گیٹس نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کی۔ بولے دنیا کو اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ دونوں رہنماؤں کا مشترکہ مقاصد پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ کئی شہروں میں لاک ڈاؤن کے باوجود بے قابو کورونا حکومت کے لیے بڑا چیلنج۔ مہلک وائرس نے تباہی مچا دی، ایک دن میں ریکارڈ 201 ہلاکتیں، 5292 نئے کیسز سامنے آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مثبت کیسز کی شرح میں 10% سے زائد اضافہ۔ ملک میں کورونا کی صورتحال میں بہتری نہ آئی تو مزید سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا، بھارت میں کورونا کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر آمد و رفت پر مکمل پابندی عائد ہے، جو اپریل کے تیسرے ہفتے سے لاگو ہے اور اس پر مکمل عمل درآمد ہو رہا ہے۔ بزدار حکومت عوام کو رمضان پیکیج کے تحت ریلیف دے رہی ہے۔ حکومت پرائس کنٹرول میکانزم پر سختی سے عمل کے لیے متحرک ہے۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اوان کا ٹویٹر پر پیغام، کہا وزیر اعلیٰ روزانہ کی بنیاد پر آٹا، چینی اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی اور طلب کا جائزہ لے رہے ہیں۔ رمضان پیکیج اور سبسڈی کا فائدہ ہر حال میں عوام تک پہنچایا جائے گا۔ مزید کہا کہ قیمتوں میں ناجائز اضافہ قابل قبول نہیں۔ گراں فروشوں کے خلاف 31,000 کارروائیوں میں 2,000 سے زائد مقدمات کا اندراج اور 5 کروڑ سے زائد جرمانے عائد کیے گئے ہیں۔
السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائن سے اپنے جانب بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں ایک طبقہ امیر ہو گیا۔ ہمارے حکمرانوں نے لندن کے امیر ترین علاقوں میں جائیدادیں بنائی۔ ان کے لندن میں ان علاقوں میں محلات ہیں جہاں برطانیہ کا وزیر اعظم بھی جائیدادیں نہیں خرید سکتا۔ مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا کہ بلوچستان کو ترقی دینی ہے۔ پاکستان تب ترقی کرے گا جب نچلا طبقہ اوپر آئے گا۔ شاہراہوں کی سنگ بنیاد کی تقریب سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے بلوچستان میں منصوبوں کا آغاز کیا۔ بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے پر خوشی ہے۔ کامیابی اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتا ہے جو اس کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے۔ لاہور میں ہسپتال بنانے پر لوگوں نے گنگا رام کی تعریف کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پختونخوا میں حکومت سنبھالی تو صوبے کو دہشت گردی کا سامنا تھا۔ مخالفین کہتے تھے کدھر ہے نیا پاکستان، کہاں ہے نیا خیبر پختونخوا؟ سیاسی دوست نے مشورہ دیا پنجاب پر توجہ دیں۔ خیبر پختونخوا میں جیت کا چانس نہیں۔ 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا سے 2/3 اکثریت ملی۔ خیبر پختونخوا میں انسانوں پر سب سے زیادہ سرمایہ کاری کی گئی۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ سابق حکومت سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن چرچا نہیں ہے۔ چرچا نہ ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کام ہی نہیں ہو رہا۔ سی پیک کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا افتتاح بھی ہوا۔ تحریک انصاف کی حکومت نے ماضی کی نسبت زیادہ کام کیے۔ صوبے میں ترقیاتی منصوبے معاشی بہتری لائیں گے۔ نصیر آباد سے کوئٹہ کو منسلک کرنے کے لیے جدید شاہراہ کی ضرورت ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ پیپلز پارٹی اگر استعفوں میں شامل ہو جاتی تو حکومت آج ختم ہو گئی ہوتی۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا آپسی تعلقات کا کوئی مسئلہ نہیں۔ 22 کروڑ عوام کے مقدمے پر مسلم لیگ نون سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جان مشکل میں ڈال کر ہم آج بھی اپنی بات پر قائم ہیں۔ حکومت اب سیاسی شہید نہیں بن سکتی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بشیر میمن کی گواہی کل لائی۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں سنا۔ مافیاز کے گینگز نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی جو وزیر اعظم ہاؤس سے کی جا رہی ہیں۔ گرفتاری پہلے مقدمہ بعد میں۔ مہذب ممالک میں کبھی ایسا دیکھا ہے؟ اداروں کے سربراہ کو بلا کر کہا جاتا ہے کہ مقدمات بنائیں۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ سسیلین مافیاز کیا ہوتے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مافیاز کے گینگز نے کبھی ایسی حرکتیں نہیں کی جو وزیر اعظم ہاؤس سے کی جا رہی ہیں۔ اداروں کے سربراہوں کا کہا جا رہا ہے رانا ثناء اللہ کے خلاف مقدمہ درج کرو۔ بشیر میمن کے انکشافات تو آج سامنے آئے اور بھی بہت سی گواہیاں آئیں گی۔ ارشد ملک کی ویڈیو جب میرے پاس آئی تو قوم کے سامنے رکھی۔ سیاسی انجینئرنگ کے لیے ادارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان ووٹ چوری کر کے آئے اور ہم پر مسلط ہوئے۔ ان کا ہر محاذ پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ لیگی رہنما نے مزید کہا کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے۔ دنیا میں آپ کی فلائٹس پاسپورٹ پر پابندی لگ رہی ہے۔ پاکستان کے شہر کوڑے کا ڈھیر بن رہے ہیں۔ جب حکومت ختم ہوگی تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کا نظام ہے، آنکھیں ہاتھ گواہی دیتے ہیں۔ لاہور عدالت نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی جاوید لطیف کو 5 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ 5 روزہ ریمانڈ پولیس کی استدعا پر دیا گیا۔ لاہور کی مقامی عدالت میں جاوید لطیف کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی، جس سلسلے میں پولیس انہیں سخت سیکیورٹی میں ماڈل ٹاؤن کچہری لائی۔ رکن قومی اسمبلی میاں جاوید لطیف کو مجسٹریٹ صابر ڈار کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سرکاری وکیل اور جاوید لطیف کے وکلاء نے دلائل دیے۔ پولیس نے جاوید لطیف کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جو تقریباً 2 گھنٹے بعد سنایا گیا۔ عدالت نے پولیس کی استدعا منظور کرتے ہوئے جاوید لطیف کو 5 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے وزیر اعظم عمران خان سے رابطے میں ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ عالمی رہنما موافقیت کے لیے زرعی تحقیق میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں کورونا سے بچاؤ، انسداد پولیو اور ماحولیاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے انسداد کورونا اور غربت کے خاتمے کے لیے بل گیٹس فاؤنڈیشن کے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے بل گیٹس کو ماحولیات کے تحفظ کے لیے اہم منصوبوں سے آگاہ کیا۔ بل گیٹس نے ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کرتے ہوئے کہا، دنیا کو اس عالمی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث دنیا کا خوراک کا نظام خطرے سے دوچار ہے۔ عالمی رہنما موافقیت کے لیے زرعی تحقیق میں سرمایہ کاری کو ترجیح دیں۔ وزیر اعظم اور مسٹر گیٹس نے مشترکہ مقاصد پر مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اس دوران وزیر اعظم عمران خان نے بل گیٹس سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان سے پولیو کا خاتمہ
خاتمہ حکومت کی ترجیح ہے۔ کورونا کی تیسری لہر اور چیلنجز کے باوجود انسداد پولیو مہم جاری ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ پولیو سے پاک پاکستان کے لیے پرعزم ہیں۔ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا احساس پروگرام میں تعاون کمزور طبقے کی مدد کرتا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم اور بل گیٹس میں مشترکہ مقاصد پر تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ حکومت کا آکسیجن کی مقامی پیداوار میں اضافے کا فیصلہ، پیداوار میں 30 میٹرک ٹن یومیہ اضافہ کیا جائے گا۔ صنعتوں سے آکسیجن کے شعبہ صحت کو منتقلی کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا ہے اور حکومت نے آکسیجن درآمد کرنے کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان روزانہ کی بنیاد پر 1 سے 2 ٹینکر آکسیجن درآمد کرنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے۔ کراچی میں نجی کمپنی 40 میٹرک ٹن روزانہ کی بنیاد پر آکسیجن کی پیداوار آئندہ ہفتے شروع کر دے گی۔ پہلی بار کل 1 لاکھ سے زائد افراد کی ویکسینیشن کی گئی۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ کل 1,17,852 افراد کی ویکسینیشن کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اب تک 21 لاکھ افراد کی ویکسینیشن کی جا چکی ہے۔ ویکسینیشن کے لیے رجسٹریشن میں اضافہ خوش آئند ہے۔ 40 سال یا زائد عمر کے افراد کو رجسٹریشن کی ترغیب دیں۔ دوسری جانب نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق کورونا وائرس سے 201 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 17,530 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 8,10,231 ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا سے تباہی جاری، ایک روز میں ریکارڈ 3,62,000 افراد وائرس سے متاثر ہوئے، مزید 3,285 لقمہ اجل بن گئے۔ کئی شہروں میں آکسیجن کا بحران پیدا ہو چکا ہے۔ سکھ کمیونٹی نے آکسیجن کا لنگر کھول لیا ہے۔ بھارت میں کورونا آؤٹ آف کنٹرول، ایک روز میں ریکارڈ 3,62,000 مریض سامنے آئے۔ مہلک وائرس سے مزید 3,285 افراد کی موت ہو گئی۔ کئی شہروں میں اتنی لاشیں آ رہی ہیں کہ جلانے والے نہیں مل رہے، جبکہ شمشان گھاٹ پر لکڑیاں کم پڑ گئی ہیں۔ آکسیجن سلنڈرز کی قلت سے حالات مزید خراب ہو گئے۔ ہسپتالوں میں آکسیجن دستیاب نہیں، لوگ بلیک مارکیٹ میں آکسیجن لینے پر مجبور ہیں۔ دوسری طرف دلی کے قریب غازی آباد میں سکھ کمیونٹی کی طرف سے گردوارے کے باہر آکسیجن بطور عطیہ دی جا رہی ہے، جہاں سے ہزاروں افراد مستفید ہو چکے ہیں۔ سنگو بارڈر پر کسانوں نے آکسیجن ٹینکر کو ہریانہ سے دلی کی طرف جانے کے لیے راستہ دیا، جبکہ بھارتی پولیس نے ہائی وے پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں۔ کرناٹک میں ریاستی حکومت نے 14 دن کے لیے کرفیو لگا دیا۔ دلی میں کورونا کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ 381 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دارالحکومت میں 73,811 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ دلی میں کورونا ٹیسٹوں کی مثبت شرح 32.72% ہے۔ نوشہرہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوش ربا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی۔ اربوں روپے کی سبسڈی کے باوجود عوام آٹا، چینی اور دیگر اشیاء خورونوش کے لیے خوار ہو کر رہ گئی۔ اسی پر مزید جانتے ہیں نوشہرہ سے ہمارے نمائندے محمد شاہ رخ کی اس رپورٹ میں۔ موجودہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اگر کہا جائے تو عام عوام کے پہنچ سے دور یہاں پر روزمرہ کی اشیاء کی وہ بھی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ اگر کہا جائے یہاں پر انتظامیہ نے 3 تحصیلوں میں سستا بازار بھی قائم کیا، لیکن وہ بھی مکمل ناکام ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ایک شہری، ان سے بھی بات کریں گے۔ اس طرح جو مہنگائی کا زور چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ رخ بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اور یہاں عوام کے لیے جو سستا بازار بنا ہوا ہے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے حزب سابق جو بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں۔ اشیاء خوردونوش کی اشیاء کی فراوانی کو یقینی بنانا یہ ضلعی انتظامیہ کا فرض تھا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ اشیاء خوردونوش کی بنیادی اشیاء جو ہے جو اس بازار میں اویلیبل نہیں ہے اور میرے خیال میں عوام کو کسی قسم کا فائدہ یہاں سے نہیں ہو سکا ہے۔ دوسری طرف لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ 3 دن کا لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے عوام کا جینا دوبر ہو چکا ہے۔ ایک طرف کرونا ہے اور ایک طرف لاک ڈاؤن ہے، دوسری طرف مہنگائی کا جن جو بوتل سے باہر ہو چکا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ عوام انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ابھی 11واں روزہ ہے اور ان کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جا سکا، اور وہی بلند و بالا دعویٰ اور اے سی آفس کے اندر بیٹھے ہوئے جو انتظامیہ ہے وہ باہر آ کے زمینی حقائق کا ادراک نہیں کرتی اور عوام جو ہے تو اس مہنگائی کے ہاتھوں جو ہے پہلے سے ہی عدم ہوئے تھے، اب مکمل طور پر ان کی حالت ناگفتگو یہ ہو چکی بتائیں ہے۔ شاہ جی صاحب کہ یہاں پر جو انتظامیہ نے کہ ہم نے سستا بازار قائم کیا اور فوڈ کنٹرول کرنے کے ہمارے آفیسر یہاں پر بازاروں میں پھرتے ہیں، لیکن ابھی تک
کو عوام کہہ رہے کہ ہمیں کوئی ریلیف نہیں دیا جا رہا۔ شارق بھائی دیکھیں ایک طرف مہنگائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں گوشت کی قیمتیں، دال کی قیمتیں، چاول کی قیمتیں جو بھی ہیں وہ عوام رمضان کے آتے ہی بڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر 3-4 محکمے ہیں، کنٹونمنٹ ہے، فوڈ کا محکمہ ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ان کی نظر نہیں آ رہی۔ عوام کو مہنگائی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے، عوام کو زندہ درگور کر دیا گیا اور عوام ان قریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں یہی کہوں گا، سستا بازار کی حالت تو آپ نے بھی دیکھی ہے، آپ بھی وزٹ کر رہے ہیں وہاں پہ، بنیادی اشیاء خوردونوش جو ہے وہاں پہ سرے سے ہے ہی نہیں، اور پبی بازار جو ہے وہ سستا بازار وہ تو مکمل طور پر فلاپ ہو چکا ہے، اور نوشہرہ کا بازار بھی انشاءاللہ 2-3 دن بعد خود بخود ہی اپنی موتاب مر جائے گا۔ دیکھتے ہیں ایک طرف کرونا تو دوسری طرف مہنگائی کا رونا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ حکومت اس مہنگائی کو کنٹرول کر پاتی ہے یا کرونا کو بھی کنٹرول کر پاتی ہے۔ مٹیاری میں کرونا وائرس سے بچاؤ اور ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے پاک فوج کے افسران اور جوانوں کا مٹیاری ضلع بھر کا دورہ کرنل فرحان علی اور ایس ایس پی مٹیاری کی سربراہی میں کیا گیا۔ ایس ایس پی آفس سے ضلع بھر میں فلیگ مارچ بھی کیا گیا۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج کے جوانوں نے مٹیاری، حالہ، باٹشاہ، نیو سعید آباد سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ سرکاری دفاتر سمیت دیگر اہم مقامات پر جا کر لوگوں کو ماسک پہنائے، سماجی فاصلہ اور ہینڈ سینیٹائزر کو استعمال کرنے کی ہدایات بھی جاری کی۔ حکومت سندھ کی جانب سے وفاق کو خط لکھ کر پاک فوج کی مدد طلب کی تھی، جس پر پاک فوج کے دستوں کے ذریعے ضلع بھر میں چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ خانپور ظاہر پیر رمضان بازار میں چینی اور آٹا من پسند افراد میں تقسیم ہونے لگا۔ عملہ غائب، کئی گھنٹے لائن میں لگے روزے دار شہری آٹا چینی نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے عملے کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ خانپور کے علاقہ ظاہر پیر کے رمضان بازار میں چینی اور آٹا من پسند افراد میں تقسیم ہونے لگا اور عملہ غائب صبح سے لائن میں آگے شہری آٹا چینی نہ ملنے پر سراپا احتجاج بن گئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان بازار میں تعینات عملہ من پسند افراد کو چینی اور آٹا دے رہا ہے۔ غریب شہری صبح سے لائن میں لگنے کے بعد آٹا چینی نہ ملنے پر مایوسی واپس گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت کی طرف سے دی جانے والی سبسڈی کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ دریا خان سستا رمضان بازار میں ریلیف کے نام پر عوام کو خوار کیا جانے لگا۔ آٹا، چینی اور گھی کے سٹالز پر عوام گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر خریدنے پر مجبور ہیں۔ کرونا ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزیاں انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اسی پر دکھاتے ہیں آپ کو رانا امجد بوبی کی یہ رپورٹ۔ دریا خان سستا رمضان بازار میں ریلیف کے نام پر عوام کو ذلیل و خوار کیا جانے لگا۔ آٹا، چینی اور گھی کے سٹال پر عوام گھنٹوں قطار میں کھڑے ہو کر اشیاء خریدنے پر مجبور ہیں، جبکہ صارفین کی سہولت کے لیے کرسیاں ہونے کے باوجود سماجی فاصلے کا تصور ہی ناپید ہو چکا ہے۔ کرونا ایس او پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حکومتی ریلیف والی اشیاء آٹا، چینی اور گھی کا سٹاک 12 بجتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور دور دراز سے آنے والی عوام کا خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گجرات کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کے نئے احکامات پر آج سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ نئے احکامات کی روشنی میں میڈیکل سٹورز اور پیٹرول پمپس کے علاوہ کوئی بھی دکان شام 6 بجے کے بعد نہیں کھلے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے شہریوں سے ایس او پیز پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ میں گجرات کی عوام سے آج ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے کل نئے آرڈرز جو جاری کیے ہیں اس میں نئی ڈائریکشنز آئی ہیں۔ کووڈ کی سچویشن جو ہے وہ بدتر ہوتی جا رہی ہے اور نئی ڈائریکشنز کی روح سے سوائے میڈیکل سٹورز کے اور پیٹرول پمپ کے کوئی چیز شام 6 بجے کے بعد نہیں کھلے گی۔ اس کے لیے ہم نے اپنی ٹیمز تشکیل دے دی ہیں، اس میں پولیس جو ہے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ مل کے شام کو چیک کرے گی، اور جو لوگ ان انسٹرکشنز کی وائلیشن کرتے ہوئے پائے گئے یا وہ لوگ جو پبلک پلیسز پہ بغیر ماسک کے پھر رہے ہیں ان کے خلاف گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ایف آئی آرز درج کروائی جائیں گی، ان کو جرمانہ کیا جائے گا، کیونکہ کووڈ کی جس طرح کی سچویشن بگڑ رہی ہے اس میں جب تک عوام ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گی اس وقت تک ہم اس بیماری کو شکست نہیں دے سکتے، اور اس پازیٹیوٹی کی جو ریشو بڑھ رہی ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ پولیس
کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اس بیماری پہ قابو پا سکیں۔ ایک اور وضاحت بھی میں کر دوں کہ جتنی اس میں بیکریز ہیں، گروسری سٹورز ہیں، ٹی شاپس ہیں، سگریٹ والی دکانیں ہیں، جتنے کھوکھا جات ہیں، کھانے پینے کی سب اشیاء یہ ساری بند ہو جائیں گی۔ شام 6 بجے کے بعد کوئی ایکٹیویٹی ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوگی، بلکہ پورے پنجاب میں نہیں ہوئی۔ یہ نئی گورنمنٹ کی انسٹرکشنز آئی ہیں اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ملک بھر کے دیگر علاقوں کی طرح ڈچکوٹ میں بھی کسانوں نے گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا ہے۔ گزشتہ سال کی نسبت اس سال فصل کی بہتری پر کسان پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ اپریل میں پورے پنجاب میں گندم کی فصل پک جاتی ہے۔ کسانوں نے اپنی گندم کی کٹائی شروع کر دی۔ پنجاب کے باقی شہروں کی طرح ڈچکوٹ میں بھی کسانوں نے گندم کی کٹائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کਣک دا نا ਝਾੜ ਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਵਾ। ਐਕਾ ਝਾੜ ਕਣਕ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਤਕਾਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਸਪਰੇਵਾਂ ਦਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਆ। ਇਖਰਾਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਤੇ ਬਜਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਬਾਕੀ ਲਾਗ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 6 ਮਣ ਫੀ ਏਕੜ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਗਵਾਈ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 1800 ਰੇਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2000 ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1800 ਰੁਪਇਆ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਰੇਟ ਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਔਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਏ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧ ਕੁ ਤੱਕ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਟਾਈ ਆਣ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਈ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਦਾ ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਟਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। جی کسانوں کا یہی کہنا تھا کہ پورا سال محنت کرنے کے بعد اب آ کر محنت کا پھل مل رہا ہے اور اس سے کسان بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین رانا ثاقب کے ساتھ داس ملک 51 نیوز ڈچکوٹ۔ خیرپور ناتھن شاہ جوہی کے علاقے میں کچھ روز قبل ڈاکٹر کے مبینہ غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کو انصاف دلانے کے لیے عوام کا مہران پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے۔ SUP آفس سے مہران پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی میں لغاری اتحاد کے رہنما AD لغاری، شاہ محمد لغاری، ممتاز لغاری اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہم مسلسل 50 دنوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کے باوجود آج تک ہمیں انصاف نہیں ملا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ساتھ انصاف کر کے ڈاکٹر زبیر پنور کو قانونی کٹہرے میں لایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا Facebook پیج لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔